يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطنيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيت به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامي وكمالي. فما كان إلا ساعتان وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحتان طيبتان كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كان إلا ساعتان وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحتان طيبتان كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحتان طيبتان كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم.
ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل فقال محمد. لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه
ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. رحم الله الفاتحة. اللهم صل. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی ہے. قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. شے کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی ہے. قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر. کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر. پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی ہے. قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. شین ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن شین ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی ہے. قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے. ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے. ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی ہے. قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی.
اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے سرور، اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے سرور، شمر کو تیغ چلانے میں بہت دیر لگی ہے، صبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، کربلا جا کے تکلم نے یہی پوچھا تھا، کربلا جا کے تکلم نے یہی پوچھا تھا، کربلا جا کے تکلم نے یہی پوچھا تھا، مجھ کو سرکار بلانے میں بہت دیر لگی ہے، صبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایک بار مل کے بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایک مختصر سے افسوس، ایک بار مل کے بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ کہتی تھی بانو اصغر جانی، کب تم گھر میں آؤ گے، کہتی تھی بانو اصغر جانی، کب تم گھر میں آؤ گے، دریا پر سے پی کر پانی، کب تم گھر میں آؤ گے، اے میرے جانی یوسف ثانی، کب تم گھر میں آؤ گے، اپنی دکھانے شکل نمانی، کب تم گھر میں آؤ گے، سو
پہلی کفنی کالی ہے سوگ میں تیرے بیٹا میں نے پہلی کفنی کالی ہے بھورے بالوں والے آجا جھولا تیرا خالی ہے کہتی تھی بانو محمد محمد برائے خوشنودی جناب بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک قطعہ پرواہی اور مرسی کی چندن پیش کروں گا ایک اور بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد. تسبیح فاطمہ جو ادا کی امام نے تسبیح فاطمہ جو ادا کی امام نے جاسوس نے خبر یہ کہی آ کے سامنے کی سیر گھاٹ گھاٹ کی اس دم امام نے آب رواں بھی بند کیا فوج
ایک اور بار دیگر سلوات. مر جائے جو فرزند تو کیا چارہ ہے. مر جائے جو فرزند تو کیا چارہ ہے. ہاں مرگ علاج دل صد پارہ ہے. ہاں مرگ علاج دل صد پارہ ہے. اصغر کو لٹا قبر میں کہتے تھے حسین. اصغر کو لٹا قبر میں کہتے تھے حسین. آرام کرو اب یہی گہوارہ ہے. مر جائے جو فرزند تو بارہویں سال. محمد وآل محمد. فاتحہ. بارہویں سلوات. گہوارے سے حسین جو اصغر کو لے چلے. گہوارے سے حسین جو اصغر کو لے چلے. ہاتھوں پہ رکھ کے فدیۂ دابر کو لے چلے. بادل میں شام کے ماہ انور کو لے چلے. چلائی ماں کہاں میرے
چراغ سے کچھ روشنی ہے گھر میں میرے، اس چراغ سے کچھ روشنی ہے گھر میں میرے، اس چراغ سے بانوں کے اس بیان سے گھبرائے شاہدی، آخر قریب فوج کے لے آئے شاہدی، بچے کو رکھ کے ہاتھوں پہ چلائے شاہدی، یاروں سمجھ لو جو تمہیں سمجھائے شاہدی، یاروں سمجھ لو جو تمہیں سمجھائے شاہدی، کچھ تو خیال چاہیے ننھی سی جان کا، بتلاؤ کیا قصور ہے اس بے زبان کا، بتلاؤ کیا قصور ہے اس بے زبان کا، یہ سن کے مولا نے اٹھایا کمان کو، تاکا خطا شعار نے ننھی سی جان کو، مارا خدنگ شاہ کے ابرو کمان کو، ہے مٹایا بانوں کے نام و نشان کو، ہے مٹایا بانوں کے نام و نشان کو، چلائے موت ہائے نہ تجھ کو امان دی، بچے نے سہم کے ہاتھوں پہ جان دی، بچے نے سہم کے ہاتھوں پہ جان دی، شہنے سوائے شکر زباں سے نہ کچھ کہا، چاند اپنا زیر خاک چھپایا بصد بکا، تربت سے اٹھ کے آپ نے خیمے کا رخ کیا، لیکن قدم نہ آگے کو اٹھتے تھے مطلقا، لیکن قدم نہ آگے کو اٹھتے تھے مطلقا، کہتے تھے کیا کہوں گا جو بچے کو مانگے گی، بانو ضرور ہنسلیوں والے کو مانگے گی، بانو ضرور ہنسلیوں والے کو مانگے، پہنچے غرض کے تادر خیمہ بحال زا، آئی جو بانو دے
دیکھ کے شرمائے بار بار گردن جھکا کے کہنے لگے شاہ نامدار لو شہر بانو بن گیا اصغر کا بے مزار لو شہر بانو بن گیا اصغر کا بے مزار ناسور پر گیا ہے دل دردناک میں بانو تیرے کمائی ملے آج خاک میں بانو تیرے کمائی ملی آج خاک میں گہوار سے حسین جو بار دیگر صلوات الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الغبي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للملحدين والجنة للموحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعد والله سميع عليم صدق الله العلي العظيم صلوات پڑھیں محمد وآل محمد وعجل فرجهم سورہ آل عمران کی 33ویں اور 34ویں آیت ہم بڑی تیزی سے اپنے آخری مرحلے کی طرف رواں دواں ہیں انشاءاللہ. میں تمہید میں کوئی وقت ضائع کیے بغیر سیدھے مدعے پہ آتا ہوں. کل تک آپ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا تعارف بلکہ ان کے آل کو بھی پہچان لیا اس آیے کریمہ میں. ربوبیت کی ایک فکر بھی آپ کو مل گئی بعض مجالس سے اور وجود خدا پر بھی بحث ہوئی. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے 2 سوالات پوچھے تھے کہ کسی کو چننے کے لیے 2 معیار لازمی ہوتے ہیں. ایک یہ کہ کیوں چنا جا رہا ہے اور دوسرا یہ کہ انہیں کیوں چنا جا رہا ہے. تو آج کس لیے انہیں چنا گیا اس کا جواب پروردگار نے
سورہ حدید کی 25ویں آیت میں دیا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ بتحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ ایک کتاب اتاری اور ان کے ساتھ میزان اتارا، ایک کتاب اتاری اور ایک میزان اتارا تاکہ انسان روئے زمین پہ عدل و انصاف برپا کر سکے۔ روشن دلیلیں، اس کے دو مصادیق ہیں، یعنی مینیفیسٹ پروفس، ایویڈنسز۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو یوں ہی ہوا میں نہیں بھیجا، بلکہ دلیل کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ انسانوں کو قانع کر سکیں۔ روشن دلیل کے دو ایگزامپلز ہیں، ایک یہ کہ عقلی دلیل، انٹلیکچوئل پروفس، ایک یہ کہ معجزے۔ تو اللہ نے اپنے رسولوں کو علم بھی عطا کیا تاکہ جو لوگ ہائی آئی کیو رکھتے ہیں ان کو قانع کر سکے۔ اب جنہیں عقلی دلائل سمجھ نہیں آتے ہیں ان کے لیے اللہ نے اپنے رسولوں کو معجزے عطا کیے تاکہ وہ معجزوں کے ذریعے سے رسولوں پر ایمان لے کر آئیں۔ اب آیت کے الفاظ پہ غور کر لیجیے، کہا لقد ارسلنا رسولنا، رسول یعنی ایک، رسول کی جمع، ہم نے کئی سارے رسول بھیجے، نوح بھیجے، ابراہیم بھیجے، عیسیٰ بھیجے، اسماعیل بھیجے، محمد بھیجے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لیکن کتاب کے بارے میں عجیب بیان دیا ہے پروردگار نے اس آیت میں، کہا رسول تو مختلف بھیجے لیکن ان کے ساتھ صرف ایک کتاب بھیجی۔ ارے بھائی، مسلمان بچوں کو بچپن سے رٹوایا جاتا ہے کہ آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4۔ کئی سارے انبیاء کو تو صحیفے بھی ملے، تو نہ جانے کتنی کتابیں آسمان سے اتر آئیں۔ ادھر اللہ دعویٰ یہ کر رہا ہے رسول مختلف لیکن کتاب ایک، کتاب واحد ہے، کتب اس کی جمع۔ آیت میں آیا ہے وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، تو جواب یہی ہوگا کہ اللہ کا دین کبھی بدلتا نہیں ہے۔ جو اللہ نے نوح کو عطا کیا وہی محمد کو دیا، جو عیسیٰ پر اتارا وہی محمد کے لیے بھی بھیجا، جو موسیٰ کو دیا وہی محمد کو بھی دیا۔ تو اے یہود و نصارہ، تم اگر اللہ کے تابع ہوتے تو جہاں تم لوگوں نے عیسیٰ اور موسیٰ کی نبوت پر ایمان لایا وہی تم محمد کی نبوت پر بھی ایمان لاتے۔ تمہارا محمد کی نبوت سے انکار بتلا رہا ہے کہ تم اللہ کے تابع نہیں، اپنی خواہش نفس کے غلام ہو۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ اب کتاب کے لیے ایک لفظ، رسولوں کے لیے لفظ جمع۔ ایسا کیوں؟ وجہ اس کی، یہ اس مولوی کے لیے جواب ہے۔ اللہ اس سے کہہ رہا ہے کہ مولوی تیرے منہ میں خاک، ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ اپنے حبیب کا موازنہ دوسرے برگزیدہ رسولوں سے کرے۔ تو کس کھیت کی مولی ہے کہ تو محمد کو اپنے جیسا انسان کہہ رہا ہے؟ نوح اپنی جگہ برگزیدہ، آدم اپنی جگہ نبی خدا، عیسیٰ اپنی جگہ عظمت والے، لیکن محمد جیسا کوئی نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ اب آیت پڑھیے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اور ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان پر کتاب اتاری اور انہیں میزان عطا کیا۔ میزان یعنی شریعت،
اسکیل عطا کیا کہ اے لوگو جو تم کام کرتے ہو روز مرہ ان کو اس میزان پر پرکھ کر دیکھو، اگر وہ کھرے اترے تو تمہارا کام صحیح، لیکن اگر اس میزان کے خلاف جائے تو تمہارا کام غلط۔ کس لیے یہ سب ہوا؟ تاکہ روئے زمین پہ انسان عدالت برپا کر سکے۔ اب دنیا میں اتنے سارے ممالک ہیں، سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انسانیت کے علم بردار ہیں۔ دنیا کے تمام ممالک کا کانسٹیٹیوشن شاید آپ کو آج انٹرنیٹ پر بھی مل جائے PDF کی صورت میں۔ کسی ایک ملک کا مجھے کانسٹیٹیوشن دکھائے جس میں یہ منشور موجود ہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا جميعا، کہ جو کسی ایک بے گناہ کی جان لے گویا اس نے تمام انسانیت کا قتل کیا، اور جو کسی ایک انسان کی جان بچائے گویا اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی۔ یہ کہیں آپ کو نہیں ملے گا، لیکن محمد کے کانسٹیٹیوشن میں ہی ملے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اب آج کا جو بعض نام نہاد مسلمان بے گناہوں اور نہتوں کو قتل کرنے پر 72 حورے بانٹ رہے ہیں، انہیں ہندا کی جیب سے بخشا جا رہا ہے۔ حورے خیالی ہیں جو ہندا کو خیالی شادی میں ابو سفیان نے بطور مہر دی تھی۔ جتنی حورے خیالی ہیں اس سے بڑی خیالی وہ شادی ہے، اور ان سے بڑھ کر خیالی اس شادی کے نتیجے کا حلالی ہونا۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد کا، جملہ سنبھالا نہیں آپ لوگوں نے۔ اپنا معیار بلند کیجیے، اپنا معیار بلند کیجیے۔ دیکھیے میں منبر پہ نہ کسی کی توہین کرنے کا عادی ہوں، لیکن حقیقت سے منہ موڑ نہیں سکتا۔ جس روز میں اپنی کی ہوئی بات اس منبر سے ثابت نہ کر سکوں دلیل کے ساتھ، اس دن میں اپنا لباس آپ کے حوالے کروں گا اور مجالس پڑھنا چھوڑ دوں گا۔ 4 لوگ دعوے دار تھے کہ یہ ہمارا ہے۔ بہرحال مجھے تیزی کے ساتھ ایک اور صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ کیا وہ بھی شور تھے؟ ایک اور صلوات محمد آل محمد۔ آپ کو دنیا کے کسی ملک کی ایسی فوج نہیں ملے گی جہاں وہ فوج اپنی جانی دشمن کو پناہ دے۔ سورہ توبہ آپ لوگوں کی نظروں سے گزرا ہے، ایک واحد سورہ قرآن کا جو بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہے۔ آپ میں سے بہت سو کو وجہ معلوم ہوگی کہ کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورے میں نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ یہ سورہ غضب الہی سے بھرا ہوا ہے۔ غضب اور رحمت میں بظاہر تضاد ہے، تو جہاں غضب الہی کا ذکر ہے وہاں بظاہر رحمت سے آغاز کرنا کوئی مناسب بات نہیں ہے، لیکن اللہ کی بے قرار رحمت ایسی کہ اسی سورے کی 6 آیت آپ کو رحمت پروردگار سے بھری ہوئی ملے گی۔
وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. اے ہمارے حبیب، اگر کوئی جانی دشمن مشرک جو آپ سے جنگ کرنے کے لیے آیا ہے آپ سے پناہ مانگے تو پناہ دے دیجئے تاکہ کلام الہی سن لے. یہیں پر آپ کی ریسپانسبلٹی ختم نہیں ہو رہی ہے، مزید ارشاد ہو رہا ہے کہ اس کے بعد آپ کی ذمہ داری یہ کہ اس شخص کو ایک محفوظ مقام تک لے کر جائیے تاکہ کوئی جاہل یا جذباتی مسلمان اسے کوئی گزند نہ پہنچائے. یہ ہے رحمت الہی، اور ہم نے اس کو بار بار دیکھا ہوا ہے. یہ آپ کو کانسٹیٹیوشن میں نہیں ملے گا، یہ آپ کو کہاں ملے گا؟ رسول کے منشور میں. بھائی کون سا کانسٹیٹیوشن ایسا ہے کہ جس میں یہ منشور موجود ہو؟ اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تمام انسانوں کو شرافت اور عظمت عطا کی ہے. کسی مذہب و ملت کے بغیر تمام ممالک لوگوں کو سٹیزنشپ دیتے ہیں یا پیدائش کی بنا پر یا شہریت کی بنا پر، لیکن محمد کے یہاں سے آپ کو سٹیزنشپ جو ملتی ہے وہ انسان ہونے کی بنیاد پر ملتی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بلکہ اسلام میں اگر کوئی مجرم شخص بھی ہو اس کے بھی حقوق محفوظ ہے. اس کو ہم نے بار بار اہل بیت کی زندگی میں دیکھا ہوا ہے. ایک مشہور واقعہ عرض کرتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں. جب امیر المؤمنین کو 19 رمضان کو ضربت لگی تو جب امام حسن نے دودھ کا ایک کوزہ پیش کیا، سب سے پہلا سوال مولا امیر المؤمنین نے امام حسن سے یہ کیا، کہا میرے لیے دودھ لے کر آئے ہو، ابن ملجم کو کیا دے کر آئے؟ یہ آپ کو اسلام میں ملے گا، اہل بیت کی سیرت میں ملے گا، اور یہ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. ایک اور دستور، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قبیلوں اور خاندانوں میں اس لیے بانٹا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. بھائی جو میں کہنے جا رہا ہوں ان چیزوں کو ہم بطور فضائل نہیں پڑھتے، لیکن میں پڑھتا ہوں. امام سجاد علیہ السلام مدینے میں آل عمر کے ایک غلام کے ساتھ سڑک کے کنارے بیٹھا کرتے تھے. آل عمر کا ایک غلام تھا، ان کے اس غلام کے برابر سڑک کے کنارے بیٹھا کرتے تھے. آپ یہ نہ سوچئے کہ زمانہ پرانا تھا کچھ بھی چل جاتا تھا. روایت ہے سعید بن جبیر مولا کی خدمت میں جاتے تھے، کہتے تھے انت سید الناس و افضلهم، مولا آپ لوگوں کے سردار ہیں، سب سے افضل ہیں، فرزند رسول ہیں. تذهب وتجلس مع هذا الاب، کیا آپ اس غلام کے برابر میں بیٹھتے ہیں؟ امام جواب کیا دیتے ہیں؟ امام جواب دیتے المرء یجلس حیث ینتفع، ایک عاقل انسان وہیں پہ بیٹھتا ہے جہاں اسے فائدہ حاصل ہو، جہاں اسے فائدہ حاصل ہو. اب سمجھنا یہ ہے کہ غلام کے پاس نہ پیسہ ہے نہ علم ہے. امام سجاد اس غلام سے کیا فائدہ حاصل کر رہے تھے؟ امام سجاد رسول خدا کی سیرت کو دوبارہ اس زمانے میں زندہ کر رہے تھے. لوگوں کو یہ دکھلا رہے کہ تمہارا سوشل سٹیٹس، تمہاری ڈگریاں، تمہارا پیسہ میٹر نہیں کرتا، ہم سب انسان ایک جیسے. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ. یہی منشور لے کر محمد مکے میں مبعوث ہوئے. رسول کے پاس تبلیغ کے لیے صرف 2 ہتھیار موجود تھے. ایک ان کا کردار
اور ان کے اخلاق. بھائی محمد کے اخلاق کی گارنٹی کس نے لی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. انک لعلی خلق عظیم. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اور ہم کسی سے کہیں آپ بہت بڑے ہیں. ایک دفعہ یہ ہے کہ وہ ذات جس کی عظمت لا محدود ہے وہ محمد سے کہے کہ آپ کے اخلاق عظیم ہے. تو کون ہے دنیا میں ایسا جو محمد کی عظمت کا اندازہ لگا سکے؟ قرآن گواہی دے رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ لَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا حَوْلِكَ. اے حبیب، اے محمد، یہ مہر الہی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم خو واقع ہوئے. اگر آپ تند خو ہوتے، سنگ دل ہوتے تو یہ لوگ جو ہیں آپ کے یہاں سے اٹھ کر چلے جاتے. محمد کا کردار. دوسرا ہتھیار رسول کے پاس کیا تھا؟ وہ تھی رسول کی اور اسلام کی ریشنل ٹیچنگز، عقلانی تعلیمات جو خرافات سے دور تھی. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اے رسول، دعوت دیجئے لوگوں کو کس چیز کے ساتھ؟ حکمت کے ساتھ اور اچھی اور نیک باتوں کے ساتھ. اور ان کے ساتھ جب بحث و مباحثہ کریں نہایت اخلاق کے ساتھ اور تمیز کے ساتھ وہ بحث و مباحثہ ہو. مکے کے لوگوں پہ رسول کے کردار و گفتار کا یہ اثر ہوا کہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے. اس کے باوجود کفار قریش کی اذیتیں بھی سہتے گئے. کفار قریش نے جو اذیتیں ابتدائی مسلمانوں کو دی ہے وہ حد بیان سے باہر ہے، لیکن وہ اپنے دین و ایمان پر ڈٹے رہے. آپ کی نظروں میں ہے یہ مثال یاسر اور سمیہ کی. یہ وہ گھرانہ ہے جو ابتدا میں مسلمان ہوا. یاسر، سمیہ اور ان کے فرزند عمار. ابو جہل ان کو صحرا کی کڑی دھوپ میں لے جا کر ان کے سینے پہ وزنی پتھر رکھا کرتا تھا. کہتا تھا کہ یا محمد کو گالی دو، یا محمد کے خدا کو چھوڑ کر واپس لات و عزا کی عبادت کرو. لیکن وہ اپنے دین و ایمان پر ڈٹے رہے. کبھی ان کو گرم زراہیں پہناتا تھا، یہاں تک کہ جناب یاسر شہید ہوئے. اس کے بعد جناب سمیہ شہید ہوئی. اسلام کی پہلی شہید خاتون یہی خاتون ہے جس کو بہت ہی فجیع طریقے سے شہید کیا گیا. یہ اسی گھرانے کا خاصہ ہے کہ باپ اور ماں یاسر اور سمیہ نے عقیدہ توحید و نبوت پہ اپنی جان نچھاور کی، لیکن بیٹے عمار نے ولایت پہ اپنی جان قربان کر کے لوگوں کو بتلا دیا کہ یہ مکمل اسلام ہے. تو صلوات پڑھیں. رسول کے پاس تو مکے میں کچھ بھی نہ تھا، نہ پیسہ تھا، نہ طاقت تھی. وہ جب آل یاسر سے گزرتے تھے اور جب دیکھتے تھے کہ ان کا شکنجہ ہو رہا ہے ان سے کہتے تھے صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. صبر کرو اے آل یاسر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں جنت کا وعدہ دیا ہے. جب تک جناب ابو طالب کی بات آ گئی ہے، اگر یہ شعر نہ پڑھوں تو ناانصافی ہوگی، لیکن مزید توضیح نہیں دے سکتا کہ اے ابو طالب، تجھے اس جہاں نے اس لیے چھوڑا ہے کیونکہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے. صلوات پڑھیں. ادھر رسول کی قتل کی سازشیں ہونے لگی کیونکہ جناب ابو طالب اس دنیا سے چل بسے، جناب خدیجہ بھی چل بسی. ادھر مدینے میں دو قبیلے رہا کرتے تھے، اوس اور خزرج. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمیشہ لڑ پڑتے تھے. خزرج قبیلے سے ایک آدمی اسعد بن زرارہ نامی مکے آیا تاکہ قریش سے مدد لے سکے
اور وہ اوس قبیلے کے ساتھ جنگ کر سکے. جب وہ مکے آیا اور عتبہ بن ربیعہ سے اس نے ملاقات کی کہ کہا ہمیں تم لوگوں کی مدد چاہیے, ہمیں اوس سے جنگ کرنی ہے. عتبہ بن ربیعہ نے اس سے کہا کہ بھائی ہم بہت پریشان ہیں, مکے میں ایک ایسے شخص کا ظہور ہوا ہے کہ ہمارے سارے جوان اس کے گرویدہ ہو چکے ہیں, وہ اپنے آپ کو اللہ کا رسول بتاتا ہے, ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے. اسعد بن زرارہ بس مایوس لوٹا, لیکن نکلتے وقت اس نے عتبہ بن ربیعہ سے کہا میں خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں, لیکن کعبے کا طواف کر کے جاؤں گا. عتبہ نے جب یہ بات سنی کہا خبردار, وہاں محمد کھڑے رہتے ہیں اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ وہ پڑھتے ہیں جس کو وہ قرآن کہتے ہیں, تو اپنے آپ کو ان کی باتوں سے بچا, وہ جادوگر ہے نعوذ باللہ. کہا کیا کروں؟ کہا اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لینا. اسعد بن زرارہ نے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی. اب جب کعبے کے طواف میں مشغول ہے تو دیکھا محمد کچھ پڑھ رہے ہیں. اب دیکھیں یہ شعور کا کمال ہے, یہ پاور آف ریزننگ ہے. اس شخص نے اپنے آپ کے ساتھ سوچا کہ بھائی میرے پاس تو کوئی ریزن ہی نہیں ہے کہ میں اس بندے کا کلام نہ سنوں. سنو تو صحیح کہہ کیا رہا ہے, بات کیا ہے اس کی. جب اس نے کانوں سے روئی نکالی تو رسول سورہ انعام کی بعض آیات کی تلاوت کر رہے تھے, وہی 10 کمانڈمنٹس جو تورات میں بھی موجود ہے, بائبل میں بھی موجود ہے, اور باتیں صاف صاف لکھی ہے, انسانوں خیانت نہ کرو, کسی کو ناحق قتل نہ کرو, چوری نہ کرو, یہ سب باتیں ہیں. اسعد بن زرارہ نے کہا یہ تو سب اچھی اچھی باتیں ہیں. رسول کے پاس گئے, اسلام سمجھا, اسلام قبول کیا, واپس مدینہ گئے, مدینہ میں 4 لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کیا, انہوں نے اسلام قبول کیا, ایک گروپ ان کا بن گیا, یہ آ گئے رسول کے پاس. اور جب رسول کے لیے عرصہ حیات مکے میں تنگ ہو گیا, رسول ان کی دعوت پر مدینہ چلے گئے. اب رسول نے مدینے میں لوگوں کی رضایت کے ساتھ حکومت قائم کی. بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ مجھے آگے جانا ہے. حکومت قائم کی. اس گورنمنٹ میں یا اس اسٹیٹ میں مسلمان بھی رہتے تھے, غیر مسلمان بھی رہتے تھے. غیر مسلمانوں کے لیے رسول نے جو بنیادی حقوق فراہم کیے, پہلا حق, ہر کسی غیر مسلمان کی جان محفوظ ہے. کسی مسلمان کو حق نہیں پہنچتا کہ مذہب کو بنیاد بنا کر کسی غیر مسلمان کی جان دے. دوسرا حق, ہر غیر مسلمان کی جائیداد محفوظ ہے. کسی مسلمان کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی غیر مسلمان کی جائیداد ہڑپ لے. تیسرا حق, ہر غیر مسلمان کی عزت و آبرو محفوظ ہے. کسی مسلمان کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی غیر مسلمان کی آبرو ریزی کرے. یہ 3 بنیادی حقوق رسول اللہ نے غیر مسلمانوں کو دیے. لیکن افسوس ہے کہ رسول کے بعد یہ تینوں بنیادی حقوق اگر کہیں پامال ہوئے تو محمد کے گھرانے کے ہوئے. نہ جان کسی کی محفوظ رہی, نہ ان کا حق و جائیداد محفوظ رہا, اور رسول زادیوں کو شہر بشہر پھرایا گیا. 80 سال تک امیر المؤمنین پہ منبروں سے نعوذ باللہ لعنت ہوتی رہی. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ, قتل شبیر ہوا نعرے تکبیر کے ساتھ. یا یوں کہہ دوں کہ انسانیت شرمندہ تھی لاشے شبیر پہ کہ اگر یہ اسلام ہے تو میں کافر ہی بری تھی. یہ اس حد تک ظلم کے حدود پھاندے گئے. بھائی اسی دیکھیں رسول پہ ایک اور الزام آتا ہے
جو لوگ عربی سے واقف ہیں ان کی توجہات کا طالب ہوں. رسول پہ ایک الزام یہ آتا ہے کہ انہوں نے جنگیں کی, انہوں نے ناحق لوگوں کو قتل کیا. میں ایک واقعہ قرآن سے بیان کروں گا اور آگے بڑھوں گا. بنی نذیر ایک قبیلہ ہے یہودیوں کا. ان کے ساتھ رسول نے پیمان باندھا کہ تم پیسفل رہو, ہم بھی پیسفل تم لوگوں کے ساتھ رہیں گے, کوئی جنگ نہیں ہوگی. لیکن انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش کی اور رسول کو قتل کرنے کی کوشش کی. اب مسلمانوں اور ان کے درمیان جنگ چھڑی. دونوں فریقین کے درمیان جب جنگ چھڑی, مسلمانوں نے ان کے قلعے کا گھیراؤ کیا. آج کے یہودی جو ہیں وہ اب تک مسلمانوں کو تانا دیتے ہیں کہ تمہارے محمد نے ہمارے فائنینشل ریسورسز ڈسٹرائے کیے فلان جنگ میں. کیا کیا تھا رسول نے؟ بنی نذیر کا ایک قلعہ تھا جس میں وہ رہتے تھے, اس کے ارد گرد کھجور کے باغات تھے ان کے. رسول نے بعض کھجور کے درخت کٹوائے تھے. اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے, ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ. کہ اے محمد, آپ نے جو درخت کھجور کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنے جڑوں پہ باقی رہنے دیا, وہ اللہ کے اذن سے تھا. یہاں پہ اس آیت میں کھجور کے درخت کو لینا کہا گیا ہے, جبکہ عربی میں کھجور کے درخت کو کیا کہا جاتا ہے؟ نخل یا نخلا. جو لوگ مڈل ایسٹ میں رہے ہیں یا جو لوگ عربی سے واقف ہیں انہیں یہ بات معلوم ہے. جبکہ قرآن میں بھی خرمے کے درخت کے لیے نخلا استعمال لفظ ہوا ہے. مثال کے طور پر جناب مریم کے قصے میں وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. جب عیسیٰ کو جنا تو اللہ کی طرف سے وحی آئی مریم پہ, اے مریم اس کھجور کے درخت کے تنے کو ہلائیے, آپ پر تازہ کھجوریں گریں گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, دونوں مقامات پر کھجور کے درخت کا ذکر ہوا ہے, وہاں لینا کہا, یہاں نخلا کہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لینا جن کو رسول نے کاٹا تھا وہ ان پروڈکٹیو درخت ہے, وہ میوہ نہیں دیتا, لیکن نخلا میوہ دیتا ہے. جس رسول کو یہ خیال ہو کہ مجھے پروڈکٹیو درخت کاٹنا ہے یا ان پروڈکٹیو درخت کاٹنا ہے کہ تاکہ کوئی انسان رات کو بھوکا نہ سوئے, کیا وہ کسی بے گناہ کی جان لے سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. انہی اقدار اور انہی ویلیوز کے ساتھ آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء آئے اور انہی تعلیمات کو انسانوں تک پہنچاتے رہے. اللہ کی سنت کبھی بدلتی نہیں, اللہ کا ٹرینڈ کبھی بدلتا نہیں. اس بات کا صاف ذکر قرآن میں ہوا ہے, وَلَن تَجِدْ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَا تَجِدَ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. اے ہمارے حبیب, آپ کبھی ہمارا ٹرینڈ چینج ہوئے ہوتے نہیں پائیں گے. جو ہوتا ہوا ہے وہی ہوتا آئے گا. اب قرآن سنیے, لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ نَقْصُصُ عَلَيْكَ. کہ اے رسول, ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول اور انبیاء بھیجے ہیں, ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کے قصے ہم نے آپ پہ بازگو کیے, ہم نے آپ کو بتائے, لیکن کچھ رسول ایسے ہیں جن کے قصے آپ کو نہیں بتائے. اب سوال مسلمانوں سے یہ ہے کہ بھائی انبیاء تو 1,24,000 گزرے ہیں, قرآن میں کتنوں کا ذکر موجود ہے؟ صرف 24 انبیاء کا ذکر موجود ہے. تو یہ بھید بھاؤ کیوں؟ رسول سے بھی یہی کہا گیا, من لم نقصص علیک, بعض کے کہے گئے بعض کے نہیں کہے گئے. جواب ملے گا کہ بھائی کتاب جو ہے قرآن یہ کوئی تاریخ یا داستان کی کتاب نہیں ہے, آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے.
یہ کتاب ہے ہدایت کی، قصے کہانیوں کی نہیں ہے. تو پھر اللہ سے پوچھو جن انبیاء کے قصے اے اللہ تم نے ہمیں بتلائے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا ان انبیاء کے مسائل کی ریلیونس امت محمدی سے ہے. جو مسائل نوح کو درپیش رہے وہی اس امت میں درپیش رہیں گے، جو لوط کے زمانے میں رہے وہی اس امت میں رہیں گے، جو موسیٰ کے مسائل رہے وہی اس امت میں رہیں گے، اور جو وہاں ہوتا آیا ہے وہ یہاں بھی ہوتا رہے گا. اب جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کی طرف سے ندا آئی اے موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ اے موسیٰ فرعون سرکش ہو گیا ہے اس کے پاس چلے جائیے. موسیٰ ایک سادہ انسان اس سوسائٹی کے تھے، نبی تھے لیکن طاقتور نہیں تھے. اب جناب موسیٰ پریشان ہو گئے، بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے، کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اے اللہ میرے سینے کو گشادہ کر اور میرے زبان کی گرہ کھول اور میرے اس افیئر کو بہت آسان بنا دے اور میرے لیے میرا وزیر قرار دے. کہاں سے؟ میرے گھر سے میرے بھائی ہارون کو، اس کے ذریعے سے میرے کمر کو مضبوط کر اور اسے میرے امر میں شریک کر. ادھر سے موسیٰ دعا کر رہے ہیں لیکن ادھر سے آپ محمد کی عظمت دیکھیے. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. اے ہمارے حبیب کیا ہم نے آپ کے سینے کو گشادہ نہیں کیا؟ کیا ہم نے آپ کے وزن کو کم نہیں کیا جس نے آپ کی کمر توڑ کے رکھی تھی؟ کیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کیا؟ ہر مشکل کے ساتھ آسائش ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسائش ہے. جب آپ تبلیغ سے فارغ ہو جائے اپنی جگہ کسی کو منصوب یعنی نصب یعنی اپوائنٹ کرے اور اس کے بعد اپنے رب کی طرف پلٹ آئے. ایک اور صلوات پڑھے محمد علیہ. اسی لیے فرمایا تھا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ انہ الا لا نبی بعدی. اے علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو جناب ہارون کو جناب موسیٰ سے حاصل تھی. اگر وہاں گھر میں سے خلیفہ چنا گیا تو تم لوگ بھیا ثقیفہ سے کہاں سے خلیفہ لے کر آئے؟ کوئی صلوات پڑھے محمد علیہ. بس مجلس تمام. بس صرف قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کے علاوہ کچھ نہیں پڑھ رہا. رسول کے دو چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے ان دو چیزوں کو اپنی طرف نسبت دی ہے. ایک ہے قول اور ایک ہے رسول کا فعل. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. کہ اے رسول جب آپ نے بدر میں کنکریاں اٹھا کر پھینکی، آپ نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی. اور ایک ہے قول وما ينطق الهوى ان هو الا وحی یوحی. کہ رسول بات نہیں کرتے اپنی خواہش سے مگر یہ کہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے. دو چیزیں ایسی ہیں، ایک ہے قول ایک ہے فعل. اسی لیے میدان غدیر میں رسول نے اپنے قول کا بھی استعمال کیا، اپنے فعل کا بھی استعمال کیا.
ہاتھوں پہ بلند کر کے لوگوں کو دکھلایا کہ یہ حجت ہے تم پہ، اور اپنے دہن اقدس سے لوگوں کو بتا دیا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ میدان غدیر میں رسول نے اس حجت کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا، اور میدان کربلا میں بروز عاشور امام حسین نے ایک اور حجت کو اپنے ہاتھوں پہ بیان کیا۔ بظاہر عصر عاشور کے آخری لمحات تھے حسین ابن علی کی شہادت سے پہلے، جب امام نے سرزمین کربلا پہ حل من ناصر ینصرنا کا نعرہ بلند کیا، جب یہ آواز خیام میں گئی، تاریخ یہ کہتی ہے کہ بیویوں میں کوہرام مچ گیا۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ آپ لوگ تاریخ کے اس جملے کو کس طرح برداشت کریں گے، لیکن تاریخ نے لکھا ہے کہ حسین کی یہ مظلومیت دیکھ کر بعض یزیدی مسکرا رہے تھے۔ مولا خیمے میں تشریف لے گئے، زخموں سے چور ہیں، دیکھا بچہ پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے۔ بہن سے کہا بہن زینب علی اصغر کو لے کر آؤ میرے پاس۔ زینب نے ماں کی آغوش سے بچے کو اٹھایا ہے، مولا کے پاس لے کر آئیں۔ مولا نے جب خیمے سے قدم باہر رکھا تو عبا سے بیٹے کے چہرے کو ڈھانپ دیا تھا تاکہ آفتاب سے چہرہ جلس نہ جائے، لیکن جب میدان کربلا میں علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا اور فوج اشقیاء کو مخاطب کر کے کہا کہ اے فوج اشقیاء، یہ بچہ پیاس کے مارے بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اس کا یہ اثر ہوا کہ عمر ابن سعد کی فوج میں چمے گوئیاں شروع ہو گئی، لیکن جب عمر ابن سعد نے یہ کیفیت دیکھی کہ اس کے فوجیوں کے دل پگھل رہے ہیں، اس نے حرملہ سے کہا اقطع کلام الحسین، ادھر حرملہ کا تیر جوڑنا تھا، ادھر حسین کے دل پہ وہ گویا تیر پہ وقف ہونا تھا۔ ارے حسین صبر کیے ہوئے ہیں۔ حرملہ نے تیر جوڑا، وہ حسین کی سمت پھینکا، بچے کا گلا چھدا، بچے کی گردن سے خون کے فوارے بہنے لگے۔ روایت میں آتا ہے کہ حسین نے خون اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنے چہرے پہ ملا۔ ایک ایسا مقام ہے، حسین کو کہیں تسلی نہیں دی گئی، کہیں تسلی نہیں دی گئی حسین کو، نہ قاسم کی شہادت پہ، نہ علی اکبر کی شہادت پہ، سوائے اس موقع پہ حسین پہ فرشتے نازل ہوئے، کہا گیا یا حسین داہو یا حسین، اپنے بچے کو بھول جائیے، ان لہو مرضعا فی الجنہ، اس بچے کے لیے داعیہ کا انتظام ہے جنت میں۔ ارے حسین نے ماں کی آغوش سے بچے کو لے کر آئے تھے، اب بچے کو واپس لے جانا چاہ رہے ہیں، لیکن حسین کے قدم ڈگمگا رہے ہیں۔ حسین
قدم تو اٹھا رہے ہیں, کبھی ایک قدم آگے لے جائے لیکن واپس پیچھے آ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. جب خیمے کے دروازے کے پاس پہنچے تو بارگاہ الہی میں مظلوم کربلا نے ہاتھ بلند کیے, کہا پروردگارا یہ مصیبت مجھ پہ آسان ہے کیونکہ تو دیکھنے والا ہے, لیکن یہ مصیبت میرے بچے کی ماں پہ آسان کرنا. جب علی اصغر کا لاشا خیمے میں داخل ہوا اور ماں کی نگاہ بچے پہ پڑی, ایک چیخ ماری ہے ماں نے, اے میرا بیٹا, مجھے یہ نہیں معلوم تھا اس دشت نینوا میں 6 ماہ بچوں کو اونٹ کی طرح نہر کیا جاتا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ماتم حسین. اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں, لوٹ کے آ جا لال میرے, جی بھر کے ناز اٹھاؤں. اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں, میری آنکھ کا تارا ہے تو, مجھ کو جان سے پیارا ہے. ماں دکھیاری کے جینے کا تو ہی لال سہارا ہے. تجھ چھوڑ کے تنہا مقتے میں کیسے شام کو جاؤں. میں چین کہاں سے پاؤں, اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں. لوریوں والے یہ تو تیرے ناز اٹھانے کے دن تھے, آنکھوں میں تیری خوشیوں کے خواب سجانے کے دن تھے. لوٹ کے اصغر آ بیٹا, تیرا کرتا میں بدلاؤں. اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں. اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں. اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں. لوٹ کے آ جا لال میرے, جی بھر کے ناز اٹھاؤں.
اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں تیری وہ معصوم ادائیں تیری یاد دلاتی ہیں تیرے پیار کی وہ سب باتیں مجھ کو بہت رلاتی ہیں میں تیری جدائی میں بیٹا رو رو کے مر نہ جاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں بھول نہیں سکتی ماں اصغر پیاس ہونٹ تیرے بیٹا خالی گود ہے اور زندہ ہے آجا ماں کے پاس آجا آنن مجاہد میں تیری اشکوں سے پیاس بجھاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے جانے کیوں ہنس رہا ہے چادر بھی لٹ چکی ہے منہ کس طرح چھپاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں اے بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے جانے کیوں ہنس رہا ہے چادر بھی لٹ چکی ہے منہ کس طرح چھپاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں
جھولے کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ جل گئے ہیں، ظالم بھی ہنس رہے ہیں، تیری آخری نشانی کس طرح سے بچاؤں، اصغر میں تیری وہ عبد بیمار تھا، وہ عبد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، تھی مصطفیٰ کی بیٹیاں، مولا حق کے مانگا حسن یا حسین، مولا حق کے مانگا حسن یا حسین یا حسین، شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی، سینے پہ جو شاک پلی، سینے پہ جو شاک پلی، جس کی ابا من میں جلی، جس کی ابا من میں جلی، منہ پر تماچوں کے نشان، مولا حق کے مانگا حسن یا حسین، مولا حق کے مانگا حسن یا حسین یا حسین یا حسین، وہ اصغر بے شیر تھا، وہ اصغر بے شیر تھا، اور حرملا کا تیر تھا، اور حرملا کا تیر تھا، پیاسا گلا کیوں کر کٹا، پیاسا گلا کیوں کر کٹا، لرزی زمین اور آسمان، مولا حق کے مانگا حسن یا حسین، مولا حق کے مانگا حسن یا حسین 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 السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا امین وحی اللہ، السلام علیکم یا خاتم النبی اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن السید الوسیم، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سید نساء العالمین، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و سینان کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا امام الغریب والغرباء و معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث الشہد الزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العرب الاجناد یا علی ابن مزرد الروح والجسم والفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا امام صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا امام زماننا، هذا جل اللہ فرجک وسال اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل